معاذہ بنت عبداللہ نے کہا کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 321۔ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 322۔ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 323۔ حفصہ بنت سیرین نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری، اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اوڑھا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جوان لڑکیاں، پردے والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ انہوں نے فرمایا کیا وہ عرفات میں فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 324۔ حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے خبر دی کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
یہ تو ایک رگ کا خون ہے۔ ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو کہ جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 325۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا، وہ ام عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 326۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، روایت ہے کہ ام حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے۔ بس ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 327۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت حی کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 328۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ حائضہ کے لیے جب کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو رخصت ہے کہ وہ گھر جائے اور طواف وداع کے لیے نہ رکی رہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 329۔ ابن عمر ابتدا میں اس مسئلے میں کہتے تھے کہ اسے بغیر طواف وداع کے جانا نہیں چاہیے، پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 330۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 331۔ سمرہ بنت جندب سے روایت ہے کہ ایک عورت ام کعب زچگی میں مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 332۔ عبداللہ بن شداد نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، سنا کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھیں، اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھیں۔ آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 333۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوہ بنو المصطلق میں تھے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے، اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے۔
اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر خفا ہوئے، اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 334۔ جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335۔ حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے حضرت اسما سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی۔ پس خداوند تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حذیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 336۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمیر بن عبداللہ نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن یسار، جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 337۔ ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے ہم دونوں جنبی ہو گئے،
آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 338۔ عمار بن یاسر نے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا، اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر لیا اور پھونکا، پھر ان سے اپنے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ اور نضر بن شمیل نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی حکم سے کہ میں نے زر بن عبداللہ سے سنا، وہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ کے حوالے سے حدیث روایت کرتے تھے۔ حکم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبد الرحمن بن ابزہ سے سنی، وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ عمار نے کہا جو پہلے مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 339۔ ابن عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے، کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے، بس ہم دونوں جنبی ہو گئے، اور اس میں ہے کہ بجائے نفخ فیہما کے انہوں نے تفل فیہما کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 340۔